کل بات یہ چلی تھی کہ اگر کسی نے فرض پڑھ لیے ہیں اور مسجد میں جماعت ہوئی تو ظہر و عشاء میں ضرور شریک ہو جائے۔ اگر وہ تکبیر سن کر باہر چلا گیا یا وہیں بیٹھا رہا اور جماعت میں شریک نہ ہوا تو کراہیت ہے اور یہ گناہ ہے۔ کیا مطلب؟ ہم نے بتایا تھا کہ کل آپ اگر مسجد میں کبھی وقت سے پہلے آ گئے اور آپ نے ظہر کی نماز فرض پڑھ لی، آپ نے سوچا چلو میں فرض پڑھ کے چلا جاؤں، اگر آپ جماعت ہونے سے پہلے کوئی کسی ضروری کام کی وجہ سے آپ فرض پڑھ کر چلے گئے، ظہر کی نماز پڑھ کر چلے گئے، ظہر اور عشاء پڑھ کر آپ چلے گئے تو کوئی بات نہیں، جا سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر آپ کو شدید ضرورت ہے تو آپ کو اذان کا بھی انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹائم شروع ہوا آپ نماز پڑھ کے چلے جائیے، جا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ فرض پڑھنے کے بعد اتنی دیر تک مسجد میں رکے رہے، بیٹھے رہے کہ جماعت کے لیے تکبیر ہونے لگی، اب آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ نہیں جا سکتے۔ اب آپ نے اگرچہ ظہر اور عشاء کی نماز پڑھ لی، فرض پڑھ لیا، پھر بھی آپ کو نفل کی نیت سے جماعت میں شریک ہونا ہے۔ یہ جماعت کا احترام ہے۔ ایسا بھی نہیں کہ آپ چلے گئے، یا ایسا بھی نہیں کہ آپ نماز ہوتی رہی اور آپ بیٹھے رہے، دونوں نہیں کر سکتے، آپ کو شریک ہونا ہے۔ ہاں، عصر، مغرب اور فجر کی نماز میں آپ نہیں شریک ہو سکتے۔ عصر میں اس لیے شریک نہیں ہو سکتے کہ عصر کی نماز کے بعد نفل نماز نہیں ہے، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد نفل نماز نہیں ہے، اور مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد 3 رکعت نفل نہیں ہے۔ آپ اگر 4 پڑھیں گے تو بھی نہیں ہوگا، اور 3 پڑھیں گے تو بھی نہیں، کہ 3 رکعت نفل نماز ہے ہی نہیں۔ اور فجر کی اس لیے کہ فجر کے بعد بھی کوئی نفل نماز آپ پڑھ نہیں سکتے۔ تو عصر، مغرب اور فجر کے وقت اگر آپ کو حاجت ہوئی، آپ نماز پہلے پڑھ چکے، تو اب آپ جا سکتے ہیں۔ اب آپ جماعت کا بھی یہ نہیں کریں گے کہ جماعت ہو رہی نہیں، آپ چلے جائیے۔ اور بہترین بات تو یہ ہے کہ آپ احتیاط کریں۔ اگر آپ فجر، مغرب اور عصر میں ایسا کوئی موقع ہے کہ جماعت سے پہلے آپ کو نماز پڑھنا پڑے اکیلے میں، تو آپ نماز پڑھ کے رکیے مت، فوراً جماعت کھڑی ہونے سے پہلے نکل جائیے، تاکہ آپ کا بھی کام ہو جائے اور یہ احترام بھی برقرار رہے۔ ہاں، ظہر اور عشاء میں اگر آپ نے نماز پڑھ لی اور جماعت ہو رہی اور آپ وہاں موجود ہیں، تو آپ کو جانے کی اجازت نہیں، آپ کو جماعت میں شریک ہونا پڑے گا۔ آپ ایسا مت سمجھیے کہ ایک ہی بات مولانا بار بار بتا رہے۔ میں اپنے عوام، اپنے نمازیوں کی سمجھ سے واقف ہوں۔ اتنے آسان لب و لہجے میں بات کرنے کے باوجود بھی بہت سارے ہمارے بھائی ایسے ہیں جو کنفیوژن کے شکار رہتے ہیں، ان کے ذہن میں بات نہیں بیٹھتی۔ اگر اللہ نے آپ کو اعلیٰ ذہن دیا، آپ کے ذہن میں، آپ کی سمجھ میں ایک ہی بار میں بات آ جاتی ہے، تو آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ ہی کے لیے بار بار دہرا رہا ہوں، بلکہ ہمارے کچھ بھائی ایسے بھی ہیں جن کو نہیں سمجھ میں آتی ہے۔ تو کیونکہ جس کو سمجھ میں آ جاتی ہے تو ان کو بوریت محسوس ہوتی ہے نا، کہ ایک ہی بار رٹا لگا رہے، تو ایسا مت محسوس کیجیے گا۔ ہمارے سامنے، ہمارے ساتھ میں بہت سارے ایسے ہیں کہ ایک دم ٹکڑا کر کے سمجھانے کے بعد تب جا کے کچھ سمجھ میں آتا ہے۔ اس کے لیے میری کوشش یہ رہتی ہے کہ میں کوئی بھی بات بتاؤں تو آپ کے ذہن و دل پر بیٹھنا چاہیے۔ اگر کسی نے تنہا فرض شروع کر دیے اور اس کے فرض شروع کرنے کے بعد جماعت قائم ہوئی اور دھیان سے سنیے، اس تنہا پڑھنے والے نے پہلی رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو تو اسے شریعت مطہرہ حکم فرماتی ہے کہ نیت توڑ دے اور جماعت میں شامل ہو جائے، بلکہ یہاں تک حکم ہے کہ مغرب اور فجر میں تو جب تک دوسری رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو نیت توڑ کر جماعت میں مل جائے۔ باقی 3 نمازوں یعنی ظہر، عصر اور عشاء میں 2 رکعت بھی پڑھ چکا ہو تو انہیں نفل ٹھہرا کر جب تک تیسری کا سجدہ نہ کیا ہو شریک جماعت ہو جائے۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ جیسے آپ نماز کے ٹائم پہ مسجد میں آپ کو دھیان نہیں رہا، آپ چاہ رہے کہ میں نماز پڑھ کے چلے جاؤں، آپ چاہ رہے کہ میں نماز پڑھ کے، فرض نماز پڑھ کے چلے جاؤں، اتنے میں جماعت کا وقت ہو گیا، تکبیر ہوئی، جماعت
کھڑی ہو گئی. جماعت اگر کھڑی ہو گئی تو کون سی نماز کے بارے میں بتایا گیا؟ مغرب اور فجر میں جب تک دوسری رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو تو نیت توڑ کر اگر آپ نے مغرب اور فجر میں ایک رکعت نماز پڑھ بھی لیا، دوسری رکعت کا سجدہ اگر آپ نے نہیں کیا ہے تو آپ نماز توڑ کر فوراً جماعت میں شامل ہو جائے. کون سی نماز میں؟ مغرب اور فجر میں. مغرب اور فجر میں. باقی کی جو تین ٹائم کی نماز ہیں جو 4 رکعت والی ہیں، ظہر، عصر اور عشاء کی، اس میں اگر آپ نے پہلی رکعت کا سجدہ نہیں کیا، دھیان رکھیے پہلی رکعت کا سجدہ نہیں کیا، آپ نیت باندھ کر کھڑے ہوئے، جماعت کھڑی ہو گئی، آپ نے پہلی رکعت کا سجدہ نہیں کیا تو آپ کے لیے حکم ہے کہ فوراً نیت توڑ کر آپ جماعت میں شامل ہو جائیے. اور اگر آپ نے پہلی رکعت کا سجدہ کر لیا تو کوشش یہ کیجئے کہ چھوٹی سورتیں پڑھ کر 2 رکعت پوری کیجئے. کیا کیجئے؟ 2 رکعت پوری کیجئے. پھٹاک سے قاعدے میں بیٹھیے، اتحیات پڑھیے، درود شریف پڑھیے، سلام پھیر کر آپ بولیں گے کہ دعا کیوں نہیں پڑھوں؟ نہیں، جلدی کی وجہ سے مت پڑھیے. درود شریف بھی ایک ہی پڑھیے، تیزی سے پڑھ کر جتنی جلدی ممکن ہو سکے آپ 2 رکعت میں سلام پھیر کر جماعت میں شامل ہو جائیے. یہ آپ کی 2 رکعت نفل میں شامل ہو جائیں گی اور آپ کو جماعت کا ثواب مل جائے گا. اس کے لیے ہمیشہ دھیان رکھیے، اس کے ساتھ ساتھ ایسا جیسے ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت موقدہ، یعنی کہ ضروری، اگر کسی وجہ سے پہلے آپ نہیں پڑھ پائے تو آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ فرض پڑھنے کے بعد 2 رکعت سنت پڑھیں، پھر وہ 4 رکعت پڑھیں، اس کے بعد آپ نفل پڑھ سکتے ہیں یا اور کوئی نماز پڑھ سکتے ہیں. تو اب اگر آپ آئے مسجد میں، بہت سارے ہمارے ہیں جو دھیان نہیں دے پاتے، اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ پہلے صف میں نیت باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. اس چیز سے بچیے، وقت کم ہے. پہلی صف میں آپ نیت باندھ لیے سنت کے لیے، اب ٹائم ہو گیا، اگر ہم تکبیر کہہ کر جماعت شروع کرتے تو بھی اچھا نہیں لگتا ہے، اور اگر ہم رک کر آپ کا انتظار کرتے تو وہ بھی اچھا نہیں لگتا، غلط ہوتا ہے. آج آپ نے ایسا کیا، کل کوئی دوسرا کے کرے گا، اس سے نظام میں گڑبڑی پیدا ہو جائے گی. اس لیے پہلی چیز میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ آپ سنتیں پیچھے سائیڈ میں پڑھیے، اس کے بعد آ کے بیٹھیے پہلے صف میں. اور اگر آپ آئے، آپ نے ٹائم نہیں دیکھا، آپ نے سنت کی نیت باندھ لی، اور ادھر جماعت کھڑی ہو رہی ہے، تو بھی ایک دم آپ قرات کر کے سکون و اطمینان سے سنت مت پڑھیے، بلکہ اختصار کے ساتھ جتنی جلدی ہو سکے ممکن 2 رکعت پڑھ کے آپ سلام پھیر دیجئے اور فرض میں شامل ہو جائیے، جماعت میں شامل ہو جائیے. جماعت کے بعد یہ جو آپ کی پہلے کی سنت ہے جسے آپ نے چھوڑا، پھر پڑھیے. قاعدہ یہ ہے، طریقہ یہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.